ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاع صدورنا وقرة أعيننا ومطلوبنا ومحبوبنا وموجودنا ومقصودنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم عليكم بسنته وسنته الخلفاء الراشدين المهديين وقال تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبة عقيدة احتراما فنسري اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صلاة وسلاما عليك يا رسول صلاة وسلاما عليك يا حبيب صلاة وسلاما عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بیکلٹ چھس گزارش کران گاڑی ہن نمبر 94 شرا یم سنزی گاڑی اس مہربانی کریتن بار بار چھس کا وانن اس لیے تم مہربانی کرے ڈالن گاڑی تی جلدی انشاءاللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم بأكلت كم يسري ثواب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم يا نبي میں جو کہتا رہا یا نبی میں جو کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی یا نبی میں جو کہتا رہا نور سے موتیوں
سب سے اچھی میری ہی زندگی بن گئی یا نبی میں جو کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی کون ہے جس کو جنت کی خواہش نہیں کون ہے جس کو جنت کی خواہش نہیں تمام انشاءاللہ خواہش جنت انشاءاللہ سری چھایتن انشاءاللہ سور مقدر گیس جنت بنون انشاءاللہ اور پت جنت اسم العالی مقام جنت الفردوس بنون انشاءاللہ سری محبتا عقیدتا احترام دیوالو پنس نبی سمنی محبت انشاءاللہ نبی سمنی صدق کرے خدای جنت الفردوس عطا انشاءاللہ کون ہے جسے کو جنت کی خواہش نہیں کون ہے جسے کو جنت کی خواہش نہیں کون ہے جسے کو جنت کی خواہش نہیں اور تسلیم ہے کہ ہے کتنے حسین اور تسلیم ہے کہ ہے کتنی حسین حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کی شہر کی گلی بن گئی یا نبی میں جو کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی دیکھ کر اب کے محبوب کے حسن کو دیکھ کر اب کے محبوب کے حسن کو سری محبتاً زبان کھلائیو آس نبی ہائیو پنن جلوتی دیار ام ودو ہارویو کہ انشاءاللہ عز و جل دیکھ کر اب کے محبوب کے حسن کو دیکھ کر اب کے محبوب کے حسن کو وعدہا پڑھ لیا والقمر کہہ دیا وعدہا پڑھ لیا والقمر کہہ دیا آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی ہو گئی بات بھی بن گئی یا نبی میں جو کہتا رہا نور سے ہم فقیروں کو ایسا غنی چاہیے ہم فقیروں کو ایسا غنی چاہیے بھیک دے اور کہے اور کیا چاہیے بھیک دے اور کہے اور کیا چاہیے کون دیتا کون دیتا کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت
نبی بن گئی. پروردگار عالمین خدائے سنس مقدر سنس تقدیر اسمس تھا زیارت جناب محمد رسول اللہ. اے ربا سنس تقدیر مقدر اسمس تھا زیارت حج بیت اللہ. اے ربا سن جائز حاجات کر روا، سن جائز مقصد کر پور، سن جائز تمنا کر پور، سن جائز آرزو کر پور. اے ربا سان گناہن کر مغفرت، ام جماعت کن گناہن کر عفو، سن ساہو خطا کر معاف، سانی لفظش کر معاف، سانی غفلت کر معاف. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین. محترم المقام، واجب الاحترام بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت سے اٹھاٹے بندو اور نبی پاک صاحب الاولاد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں اٹھاٹے عاشق و دیوانو یمن تانی میں گناہگار آواز واتن تماما السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر جزا فی الدارین. اللہ رب العزت اسکن چو بے حد حمد و ثنا، یم اکرم الاکرمین خدائن، یم ارحم الراحمین خدائن اس تماما یہ توفیق عنایت فرمو کہ اس کے دن آزیت عظیم تو مقدس یعنی جمعۃ المبارک کس عظیم وقت اندر جمع اللہ رب العزت بوجن سون جمع گسن بنے انسانی خطر باعث مغفرت، باعث نجات، باعث رحمت. اللہ رب العزت اس بدن اسن درود و سلام اس کسرت آقائی نعمت دریائے رحمت احمد مجتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھن. یہندس امتی چھ اش فخر کہ اش امتی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہرحال تمام حضرات چھ معلوم کہ ایسیس پتنیوں کینسو جمعہ پڑھن تیٹس محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حج بیان کرن یعنی حجت الوداع بیان کرن. انشاءاللہ عز و جل آج کرو اس یہ موضوع انشاءاللہ کمپلیٹ. اللہ تعالیٰ دین ایسے پتیٹس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سنس مبارک طریقس پڑھن حج کرن توفیق انشاءاللہ. قرآن مقدس کن کر رجوع اللہ رب العزت چھو قرآن مقدس سندر فرماون سیری پری محبت عقیدتن یمن نرن گاڑی موتھے یم ترین یل اور پت پنن دہان تی مصرین اللہ تعالیٰ سے اس محبت سندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتموا الحج والعمرة للہ. اللہ رب العزت قرآن مقدس سندر فرماون وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج تو عمرہ کریو اللہ رب العزت سن خطر پور بنیو سری حج تو عمرہ کریو اللہ تعالیٰ سن خطر. حج کیا چھو؟ یہ چھو دین اسلام کا فریض جس تے معلوم چھو دین اسلام کا رکن چھو دین اسلام کا بنیاد فاؤنڈیشن. اس لئے یہ مس طاقت آئیسی تمس پڑھن جو حج کیا کرن فرض واجب ضروری، جو نہیں کرے گا تو وہ کیا گنہگار ہو جائے گا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حج آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. بیان کرے ویسے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وادی منحس اندر واتے 8 ذی الحج. کس میں ذی الحج حجی کس دو چاسن 5 دو ونیو سری کس دو چاسن تاکہ تو روزو یاد تی اور ات مزیم ایسے محبت چکت آسن انشاءاللہ عز و جل ات مبارک سفرس مز ایسے یم انشاءاللہ عز و جل نصایا کلمات آسن انشاءاللہ تم تی کرب بروکن انشاءاللہ عرض. حجت الوداع کس موقع پڑھن کس خطب جو جنابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم مز کرب کت بیان کیا ایسی پور خطبہ ہکون اس بیان کرت کی تم خطر چھو واریہ ٹائم درکار واریہ جمعۃ المبارک درکار.
کچھ قربانی ہند بیان تھی کرون انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ آج تھی دم لاسٹس انشاءاللہ ایک حدیث مبارک انشاءاللہ طرف حوال قربانی کر انشاءاللہ مگر گوڑنے تک کرو سو آج پانن موضوع انشاءاللہ حجو کمپلیٹ انشاءاللہ عز و جل ٹوٹ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ 8 ذی الحجہ کت ورد وادی منہا صدر بیڑی مجھے سری کت ورد تج کتس نماز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 نماز کتس نماز یاد تھیو سری کتس نماز ظہر نماز عصر نماز مغرب نماز اور عشاء نماز اور بھی نیم ذی الحجہ کیا فجر نماز کتس نماز پڑھے گا 5 نماز اور نیم ذی الحجہ درائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی منامز ویتم میدان عرفات کت وید اصلی حج کیا چھو میدان عرفات اسمس قیام کرن وقوف کرن اصلی حج چھو وہی یہ چھو فرض اک عظیم رکن حج کیس چھو میدان عرفات اسمس قیام کرن وقوف کرن سو کج پڑھن چھو کرن ہاں منا پڑھن چھو سفر کرن کم ٹائم پڑھن چھو کرن زوالی یس دہلک زوال چھو آسان ہے یعنی ظہر نماز برون برون ایسے ضروری واتن کت میدانی عرفات کتو تام چھو اس برابر قیام کرن کتو تام چھو کرن غروبی آفتابستان نماز چھن تاید پارے کین ہاں کہتے میدانی عرفات اسماس بہرحال سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں پہنچ کر کیا کیا سایو برو کیا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات اسماس بات نبرو زوال یس دہلک زوال چھو شروع گسن یہ زوال یتی ختم گو ام پدن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھت اونٹنی پیٹھن ینس اونٹنی ناؤس اسوا کیا اس نام تت اونٹنی پیٹھن گئے سوار جنابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پدن گئی مخاطب پنین یارن پنین وفادارن پنین جانسارن کن کتیا صحابہ اس میدان عرفات اسمن امساتن موجود تعداد تی چامت بیان کرن تعداد اس 1,24,000 یا اس 1,43,000 اللہ اکبر کبیرہ 1,24,000 یا 1,43,000 یوتا اس لکن ہن جمع غفیر لکن ہن ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی صحابوں میں اپنے اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں پھر اپنے صحابوں کو مخاطب ہو کر کیا خطاب فرماتے ہیں سبحان اللہ پانے کے لیے خیال ذرا آپ اس محفل کو اپنے آنکھوں کے سامنے لاؤ اپنے تصور میں لاؤ آج کہیں پر 5,000 10,000 کا مجمع ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اس مجلس پر اللہ کی رحمت برستی ہے اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا نور ہمیں نظر آتا ہے اپنے آنکھوں سے مگر پانے کے لیے خیال یس لکن ہن سمندر آسی یس دہن ساسن تو وہن ساسن لکن ہن تعداد آس کی بلکہ یت محفل مز تم ساتن جمائز 1,43,000 صحابہ کرام سبحان اللہ یا 1,24,000 یا ام خود کم یا ام خود زیادہ پانے کے لیے خیال تم محفل حال کیا آسی سبحان اللہ مسلمانوں آج دنیا میں عالم اور مولوی حضرات مجلس میں سامنے بیٹھ کر خطاب کرتے ہیں تو مجلس کتنی شاداب ہوتی ہے کتنی محفل وہ اللہ رب العزت کے نور سے مہکتی ہے مگر پانے کے لیے خیال اس محفل میں کوئی عام بولنے والا نہیں تھا بلکہ اس محفل میں بولنے والا کیا نبی الانبیاء سردار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات تھی خود فیصلہ کرو اس محفل کا عالم کیا ہوگا سبحان اس محفل کا عالم کیا ہوگا تم محفل ہن عالم کیا ہے گوڑنیتی ٹوٹ محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم گئی پنین صحابن کن مخاطب ام بدن فرمونک میں نے صحابہ سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں گوڑنیتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرن کنس ذات پاک حضرتی ساری حمد ساری تعریف آئیسن تمس خدایس کن یمس اس مدد چھ منگن یمس اس مدد چھ چاہن اور یم سے نے بارگاہ کن اس توب چھ سننے کی بات ہے آپ سنو انشاءاللہ
آپ کا دل انشاءاللہ عز و جل شاداب ہو جائے گا، انشاءاللہ خوشی سے انشاءاللہ آپ کا دل مہک اٹھے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سندی دست قدرت چھس یمس سیچ تمس نواز ام دست قدرت سے یہ چھسوئی خدا یمس سیچ تمس دی عزت، یمس سیچ تمس کیا دی ذلت، یہ چھسوئی خدا یمس یہ ہدایت دی تمس ہیکن کہاں بٹکائیتن، یہ وہی رب ہے یمس خدائی کیا گمراہ کرے تمس ہیکن کا ہدایت کرتن کی۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بچوز گواہی دیون اللہ تعالیٰ سورے چھن کا معبود، اللہ تعالیٰ چھن کا شریک۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا رسول ہے، اللہ کا۔ یہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یس باز خطبہ ارشاد چھو فرماون میں نے صحابو واللہ لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پنن صحابن اے میں نے صحابو یس آز دی اجتماع چھو، یس یاز مجھے لگتا ہے، مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لگتا ہے کہ یہ میری اور آپ کے درمیان کا آج کا اجتماعی آخری خطبہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا شاید آنے والے کیا حج میں ہم اس مقام پر اکٹھے جمع ہو نہیں سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے لگے، واعظ النصایا کلمات اپنے صحابوں کو بیان فرمانے لگے۔ گوڑنیتھی فرمو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاہلیتک یم تمام دستور ونیو سیری یم جاہلیتک تو چھنے جواب ہی دیوان، جہالتک یم تمام دستور یم تمام رواج یم تمام بدعات وہ آج سارے کے سارے بدعات و خرافات میرے پاؤں کے نیچے موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی میں آج ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندتا ہوں، یعنی کہ اب کے بعد وہ بدعات اور خرافات اور رسومات وہ دستور جو مکہ المکرمہ کے تھے یس عربکن جہلن ہنم دستور جیسے کہ مثال کے طور پر لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، بیوہ مستوراتن منحوس سمجھیں، ایسے ہی بہت سارے مثالیں ہیں کہ وہ سارے کے سارے دستور و خرافات و بدعات آج میں اپنے پاؤں کے نیچے روندتا ہوں۔ آج کے بعد وہ خرافات وہ بدعات وہ رسومات نہیں چلے گی۔ سبحان اللہ۔ وچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن آخری بیان کیا اس پنن صحابن، وچو ٹنڈس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سن آخری وصیت کیا سپنن صحابن، اتیوبی کی خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک تو اپنے صحابوں سے خطاب فرما رہے تھے، بیس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ینولیس امتوس، ینولیس یعنی کہ قیامت کے صبحستان جیتا کہ خدای سے بندی ینولیس، جیتا کہ نبی سبن امتی ینولیس، مسلمانوں ان کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت تھی، یہ بیان تھا، یہ خطاب تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میں محمد کہتا ہوں کہ عجمکن چھن کیا فضیلت عربکن پڑھن، عربکن چھن فضیلت عجمکن پڑھن کی، نچہ عربکن فضیلت کمن پڑھن عجمکن پڑھن، نچہ عجمکن فضیلت کمن پڑھن عربکن۔ یتی ہوتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو نچہ کیا سرخ یعنی کہ وزل آسن ہے یمن بوت ایسے چمکان وزجار ایسے بتسن فرمو کہ منچن فضیلت کرہنن پڑھن کے سبحان اللہ، انہیں کالے اور سیاہ لوگوں پر فضیلت نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرہنن چن سفیدن پڑھن فضیلت، سفیدن چن کرہنن پڑھن فضیلت، تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تل کیا تلکم چھ فضیلت، تلکم چھ عظمت ول، تلکم چھ مقام ول، تلکم چھ دنیا اسم سایو خط حرمت عزت ول۔ فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اکرمکم عند اللہ
یلقاکم اگر اللہ تعالیٰ سن بارگاہ من کا عزت وول چھو اگر کہا اللہ تعالیٰ سن بارگاہ من حرمت وول چھو فرمو ٹھٹ نبیان خدایل فرمو وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگار ہوگا. سبحان اللہ. اگر کالا بھی ہوگا اگر کرہم کیا ایسے مسلمانوں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر حبشک تہی پڑن حاکم اگر حبشک تہی پڑن حاکم حبشش مثال کیا جس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حبشی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیاہ ہوتے ہیں ان کی رنگت کالی ہوتی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تم پر کوئی حبش کا بھی حاکم ہوگا مگر پکنایو تو خدا سمجھس کلام اس پڑھن سو پکنایو تو خدا سمجھس قرآن اس پڑھن سو کرنایو تو اتباع پیروی جنابی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کے برعکس میں اگر کوئی سفید ہوگا اس کے برعکس میں اگر کوئی اور بھی عزت اور حرمت والا ہوگا دنیای اگر کام پڑس پانس ونن وول خبر کیا سے مگر اپوزٹ میں اگر کالا بھی ہوگا مگر سائے سے تو رجوع کرنا ون خدا اس تو خدا سمجھس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا اے ٹاٹی محبوب کیا فرموت استونتیت جماعت نبی سے فرماون آپ اس وقت اس کالی حبشی غلام کے پیچھے پیچھے چلنا سبحان اللہ اسی کی آپ اطاعت کرنا سبحان اللہ تم سے ذکر جو اطاعت. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام آپ سن لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مبارک پیغام ہیں. حجت الوداع کس موقع پڑھن بھی کی میں خدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمو خدا یسوس کھوچن والا ہے ونیو بیٹھ بیٹھ سے سارے کہے نا جو خدا سے ڈرنے والا بڑی منو سے ریوز خدایس کھوچن والا فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئی انسان چھو مومن سوئی انسان کیا چھو حجت الوداع آخری خطبہ بزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئی کیا چھو ونیو بیٹھ بیٹھ سے سوئی کیا چھو تو یہ سمجھو نسو انسان مومن یس کیا خدای سن نافرمانی ہے یس خدای مثل خدای سن خوف ہے یہ مثل خدای سن ڈر ہے یس لکن ہے کھوچان تمس ایسون مومن منع کیا مومن گس تمس انسان سنن یس کھوچ ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ جل جلالہ. اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کا صدر فرمان خداوند بھی قدوس فرمانا فلا تخشوا الناس واخشونی اے مینو بندو تو ما کھوچو دنیا کے لکن تلکی مس کھوچو خدا تعالیٰ فرمان واخشونی اگر آپ کو کسی سے ڈرنا ہے اگر آپ کو کسی کا خوف اپنے دل میں رکھنا ہے خدا تعالیٰ فرماون وہ مجھ خدا کا اپنے دلوں میں خوف رکھو. سبحان سو خوف تھیو دی پنس خدا اس اشیاز لکن کھوچا لک کیا مانا یہ چھن اس مشان کے خدا تعالیٰ سے رضا چاہت ماس تیچس محبوب صلی اللہ تعالیٰ سے رضا چاہت ماس اگر نیس خاندرس پڑا ناز کیا سال دیمو بڑی بڑ سال دیمو جو تام نیس 5 ماز کنٹل یا 6 کنٹل یا 7 کنٹل مارو تو تام اچھا اس دم پنی جائش دمان اگر نیس مارو لوگ کیا مانا یم دبان یمن چی کیشیت ونن یم چی شکست لد ایسی باتیں مطلب سوچتے ہیں آج مگر کہیں انسان مسلمان اگر پوک چھ ناراض آسن ماس چھ ناراض آسن بیئی چھ ناراض آسن کہتی چھ ناراض آسن خاندرس پڑن ونیو سری چھ تم دا کہ رشت برقرار تھانے خودر تیمن دعوت دن خودر گسن ونی چھے دیون دبن آز گیس پوک تی رائز گسن ماس تی رائز گسن دن تی رائز گسن ہر کانگے سے رائز گسن مگر کوئی نادان یہ نہیں سوچتا ہے کہ آج کے دن مجھے اللہ راضی ہونا چاہے. کوئی سوچتا ہے کانچت یہ سوچا کوئی نہیں سوچتا ہے. مسلمانوں اس لئے میری گزارش آپ لوگوں سے ہے جہاں پر آپ یہ سوچ رہے ہو مگر پوپ رائز ماس رائز مام رائز بین رائز بوئے رائز کا سن سری کا سن میں رائز کا سن آپ کو وہاں پر یہ بھی سوچنا چاہے کہ آج دن ہمیں اللہ بھی راضی ہونا چاہے. انشاءاللہ سارے عمل کریں گے انشاءاللہ کریوہ سری انشاءاللہ. مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر کیا فرمایا یس انسان خدایس چھن کھوچان سوی انسان چھو شقی سو کیا چھو ونی سری سو کیا چھو سو چھن مومن
یس انسان شقی چھُ آسان سُہ چھُنہٕ مومن آسان بڑِ ؤنۍتو سٲری مہربٲنی کٔرِتھ ؤنِو یس انسان شقی چھُ آسان سُہ چھُنہٕ مومن آسان انشاءاللہ ہم کیا بنیں گے مومن بنیں گے انشاءاللہ تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اللہ سے ڈرنا پڑے گا انشاءاللہ عز و جل اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کی حیثیت کیا ہے اشاز پنس پانس کیا غرور کرن پنس پانس میں تکبر کرن ریا سے ہمارے اعمال برباد ہوتے ہیں تکبر سے ہمارے اعمال برباد ہوتے ہیں مسلمانوں جس زمین پر ہم اکڑ کر چلتے ہیں اسی زمین میں ہمیں اترنا ہے کیا پتا یہ زمین ہمیں قبول کرے یا نہ کرے اس زمین اس پر اکڑیت پگن شان ہل رئیت پگن اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اگر زمین پر چلنا ہی ہے اکڑ کر مت چلو بلکہ زمین پر آہستہ آہستہ چلو سبحان اللہ کیونکہ اسی زمین سے آپ پیدا ہی ہوئے ہو اسی زمین پر آپ کو اترنا بھی ہے اسی زمین سے آپ کو قیامت کے دن پھر کھڑا ہونا ہے اس زمین کے ساتھ وفا کرو پیار کرو محبت کے ساتھ اس زمین پر چلا کرو ہماری حیثیت کیا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کی اب سارے اولادیں ہو اور آدم کی پیدائش کس سے ہوئی ہے مٹی سے ہوئی ہے کن پٹھن چھ آدم سے پیدائش سب دیا سورن چیزن چھنا مٹی پانی آگ اور ہوا زیادہ کن پٹھن چھ پود سب دیا تو ہم کس طرح کی بولی ہے ہم کیوں تکبر اور ریاء کے ساتھ اپنے اعمالوں کو برباد کرتے ہیں یتکن نار چھ زنس کھون اتھے کن چھ کیا ریاء تے تکبر کھون سانن عملن اللہ اکبر کبیرہ خدا فیصلہ کرو توجہ رکھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ شان بڑی میرے خیال میں کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرنے والے نہیں ہیں آپ سو رہے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود سلام پڑھنے کے بعد اس لیے ایک مرتبہ پھر سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق ہونے کا ثبوت ظاہر فرمائے صلی اللہ علیہ یا بیاخ مسیج بوزو بیاخ پیغام بوزو یس حجت الوداع کس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مسلمانوں آپ لوگوں کا خون اور آپ لوگوں کا مال اور آپ لوگوں کی عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہے آخی کس پڑھن کیا چک بڑی وجہ سے لولن دی جو آخی کس پڑھن حرام خون دی کیا چھو آخی کس پڑھن حرام یعنی کہ آخی سن کیا خون نہ حق کرن سو کیا چھو وجہ سے کیا نہ حق قتل کرن سو کیا چھو کوئی سن نہ حق خون بہاون سو کیا چھو کس میں اسلام میں بولو کس میں ہم کیا ہے اسلام والے نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں آخی سن خون بہاون کیا حرام دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو آخی سے جس مالس پڑھن کیا حمل کرن آخی سن مال ہڑپاؤن ظالم بنن پت امس مظلوم اس پڑھن ظلم کرن یہ بھی کیا ہے سارے کہو یہ بھی کیا ہے یہ بھی کیا ہے حرام اور فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخی کس پڑھن تو ہے مسلمانوں آخی سن عزت کیا یعنی کہ آخی سن جس عزت اس پڑھن حمل کرن آخی سن عزت کیا پائی مال کرن آخ بیا کیا بے عزت کرن وہ بھی کیا ہے حرام ہے اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو ہمیں پردہ کرنا ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو اس دنیا میں کوئی گناہ کرے گا کوئی انسان پھر اس گناہ کو اس کو کرتے ہوئے دیکھے گا جو
دہ کر تمس پردہ پانس ذات پاک حضرت اللہ جل شان. مگر آج ہم ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنے پر خدا کی قسم کھڑے ہوئے ہیں. ہم آج ایک دوسرے کو بے عزت کرنے پر کھڑے ہوئے ہیں. مگر یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. اگر آپ سچے مسلمان ہو, اگر نبی کا پیغام لینا چاہتے ہو, میرے نبی کا پیغام یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت پر ہاتھ ڈالنا, اس کی عزت پر حملہ کرنا کیا ہے؟ مجھے سری کیا ہے؟ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پنن صحابن یت کن میدان عرفات اس مز جیسے کہ آج یت کن آز توی کیا چھو یت مقدس شہرس مز, یت حرمت ولس شہرس مز, یت حرمت ولس شہرس مز کیا چھو توی آز خیال تھاون, کیا چھو تھاون تو چھو احرام گنڈت, تو کیا چھو گنڈت احرام, تو ہیکیو نہ گاس کڑت سجت کے, تو ہیکیو نہ گاس کڑت سجت, تو ہیکیو نہ زو کڑت کے, تو ہیکیو نہ کیا نام تلیتن کے, تو ہیکیو نہ کیا اتر ملیتن کے. جیسے آپ اس حرمت والے شہر میں آج اس حرمت کا خیال کر رہے ہو, ایسے ہی آپ کو ایک دوسرے کی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. کیا ہے؟ انہیں بڑی بڑی سری کیا ہے؟ یہ ایسی باتیں اگر آپ انشاءاللہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کے آخری خطبے پر عمل کریں گے انشاءاللہ, خدا کی قسم آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. آپ جنت کے حقدار بن جائیں گے, آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور وفادار بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب چھتے خدا سن بارگاہ مز حاضر گسن, قیام تو چھنا گسن, قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے اور پتی تہنن اعمالن متعلق تو پرچھن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر فرمایا خبردار خبردار میانی پد گزون گمراہ, منی بڑی بڑی میانی پد گزون گمراہ کی, یعنی آنکھ ایک سنس گردن سٹ زون کی. اللہ اکبر کبیرہ, آنکھ ایک سنس گردن سٹ زون پانے کے لیے خیال. مسلمانوں آج مسلمان کو کیا قتل کرنے پر کیا کھڑے ہوئے ہیں. آج ایک مسلمان دوسری مسلمان کے سر کو کیا کاٹنے پر آمادہ ہے, کھڑا ہوا ہے. خدا کی قسم مسلمانوں ایک ہی طریقے سے نہیں, مسلمانوں واریو طریقوں چھن کے نسن مسلمان سی پیٹھن کیا کل ہڑ لگاون خدا کی قسم. تو اس لیے ہمیں چاہے اگر ہم مسلمان ہیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک فرمان اس پر عمل کریں. ہمیں مسلمان کے کیا عزت پر کیا کبھی کیا انگلی نہیں اٹھانی چاہے انشاءاللہ سارے لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ. اور ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیاخ نصیحت فرمو صحیح تھو توجہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کم تو گرواج نہ چھو, یم تو خاندار جی چھو, یہ تو خاندار چھو, یہ تو شوہر چھو, فرمو تمن متعلق ایسو تو کھوزان کی میں ذاتی پاک حضرتی سارے کہو. میں آج آپ کو نصیحت کر رہا ہوں, بس مجھے آج کوئی تبلیغ کرنے کا کوئی غرض نہیں ہے, بس میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتر جائے انشاءاللہ, اور ہمارے انشاءاللہ دل سور جائے انشاءاللہ. کیونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے یعنی بندے کے دل میں جسم میں ایک اعضا ایسا ہے, آنکھ اعضا چسو, فرمو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو اگر کیا درست آئے تیل چھو سوری جسم کے درست, سو کیا چھو سو دل انشاءاللہ دل کتن سنبھلے ایسے انشاءاللہ عز و جل. دل اسٹیٹس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمانن پر عمل کرو انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو پنن گرواجن متعلق خوشو کمس ذاتی پاک حضرت اللہ جل شانو, کیا اس کی یم چھتے خدا تعالیٰ سندس نام مبارک زمواری پیٹھن چھتا یم پانس پیٹھن کیا کری مچن حلال, کیا چھے کری مچن حلال. فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا سمس کلام کس بدولت اس پیٹھن چھتا یم گرواجنی کیا پانس پیٹھن کیا کری مچن حلال. اس لیے ان کے بارے میں آپ اللہ سے ڈرا کرو تاکہ محبوب ہمیں کیا کرنا پڑے گا. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہیں اچھی طریقے سے کھلاؤ. سبحان اللہ. اصل پڑھنے ایسے تم کھانا ون تے چاونا ون, اصل پڑھنے ایسے تم پوشاک لاگرا ون, کم یم گرواج یہ حق کے بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صدق کرن چھو افضل, منو سری صدق کرن چھو, مگر فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو صدق چھو سایو کھت زیادہ افضل.
پونس خرچی کرنے پنی گھر واجنہ تو بی پنن شرین پہ سبحان اللہ آز اگر خاندار چھ کرن کیا پنی یمس گھر واجنہ پہ خرچ یا پنن بچین یا بچس پہ خرچ موج تہ چھس آسان وچھان دپان چھس یہ بنیامت پنہ گھر واجنہ یور مگر تمس ماج تہ پزِ سوچن ام سند تہ امس حق تو حقوق مگر امس بوئس یہ تہ پزِ امس سوچن نہ اس ماں کے بھی حق ہے اچھن کیا گھر واجنہ ہندس کیا اپوزٹس من برعکسس من کریں کیا پنن موج کریں اگنور کہ جیسے اپنے بیوی کے حق اور حقوق ہے ایسے ہی ماں کے بھی کیا حق اور حقوق ہے انشاءاللہ عز و جل سارے لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے بیویوں کے جو حقوق ہے ان کو پورا کریں گے انشاءاللہ عز و جل ماں کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کریں گے انشاءاللہ عز و جل اتھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمو تہنیم غلام چھے ونیو سے تہنیم وہ آپ کے غلام ہوتے ہیں وہ آپ کے ہیں یتکن تی پانا سیسو کھاون تتھے کہ ایسو تم تی کھاون سبحان اللہ یتکن تی پانا سیسو چاون تتکن ایسو تم تی چاون یتکن تی پانا سیسو لاغن تتکن ایسو تمن تی لاغن مگر خدا کی قسم آج ہم کیا سمجھتے ہیں غلاموں کو حقیر نظری چھ تمن وچھن صحیح ہے یا غلط ہے مگر خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق سارے لوگ حاصل کرو نبی کے بارگاہ میں کون آیا خدا کی قسم زید بن حارث آیا غلام بن کے آیا مگر خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا سبحان اللہ بلال حبشی حبش سے آیا کالا تھا مگر خدا کی قسم نبی کی غلامی میں آیا اب یہ غلام نہ بن گیا بلکہ یہ اب بادشاہ بن گیا سبحان اللہ قیامت کی صبح تک بلال حبشی کے نام لیوا موجود رہیں گے غلام شکا نام ہنول آسن مگر خدا کی قسم بلال حبشی غلام نہ بنا بلکہ آقا اور بادشاہ بنا قیامت کے دن تک بلال حبشی کے لوگ گیت گاتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل ایسے ہی مسلمانوں کتنی سارے میں مثالیں دوں آپ کو کتنی ساری مثالیں میں دوں آپ کو مسلمانوں اسامہ بن زید حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن نچو تمس کیا اس نام اسامہ ونی سری کیا اس نام اسامہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کس موقع پڑھن اس غلام سن نچو نبی صاحب چھو تمس پنی اوٹنی پڑھن پانا سچ سوار کرن سبحان اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کو عزت دی اتنی عزت دی کہ بادشاہ بنا دیا مالک بنا دیا مگر آج ہم غلاموں کو حقیر کے نظر سے دیکھ رہے ہیں مسلمان ان کو بھی اس سوسائٹی میں جینے کا حق ہے میں نے پہلے ہی کہا میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلام ایسن کرہن ایسن یا مسلمانوں اور کسی کیٹیگری کا ہو آج اس وچھن کیا کہ میں اس کو ذات چھے مسلمانوں آج فرمو علمداری ملکی کشمیر شیخ نور الدین ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج اگر کوئی سیس کا اعلیٰ ذات تمیش تمی آئی سپیش شیون یا سچو فلن سب یا سچو فسرین سب یا کمی سیس کا اعلیٰ کرسی تمیش خوش بیہون برو کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مسلمانوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت علمداری ملکی کشمیر شیخ نور الدین ولی نے فرمایا یہ دنیا ہس ذات ہے کیا ملی یہ دنیا ہس ذات ہے کیا ملی کسی چاک ارجن یہ کھاک ملی تس یہ بڑ رسوائی یس پانس ترائیت بیس کیلی اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں پانے کے لیے خیال جیسے عزت آپ کی ہے ایسی ہی عزت غلاموں کی بھی ہے جیسے آپ خود کھاؤ ایسے غلاموں کو بھی کھلاؤ جیسے خود پہنو ایسی غلاموں کو بھی پہناؤ یہ میرا کہنا نہیں ہے یہ بلکہ میرے مصطفیٰ کا آخری پیغام ہے کون کون مصطفیٰ کے آخری پیغام کو اپنے گھر میں اپلائی کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ عز و جل سارے کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی سور جائے گی انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی نہیں خدا کی قسم مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پتن یہ نے کہا نبی میں نہیں پتن یہ نے کہا نبی اور فرمو کن کہا نو امت یہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمو خوب بوزو تو میں نے یارو میں نے صحابو تو کریو پندس پروردگار سے عبادت کیا کریو
ونیو بڑی بڑی آخری پیغام کیا چھو حجت الوداع کس موقع پر نبی صبن تو کرو پنس خدای سز عبادت کرو پنج خانہ نماز کرزو ادا یہ چھو نبی صبن آخری پیغام مگر اس آز یہ پیغام ات پڑھن چھ عمل کرن نبی سنس دل مبارکس کوتا عذیت اس واتن کوتا تکلیف اس واتن یم ساتن اس کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن یہ پیغام یہ آخری میسیج یہ آخری خطبہ کیا خدا کی قسم مشراون چھ یہ بلاون چھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوتے ہوں گے یا ناراض ہوتے ہوں گے مسلمانوں مصطفیٰ کا پیغام ہے کہ نمازیں پڑھو 5 نمازیں پڑھو اتنا ہی نہیں بیمار مستی چھن نماز معاف کوئی کبھی بیمار ہوتا ہے کہتا ہے کہ بچوز بیمار میں پڑھن چھن کے نسا معاف مگر ایسی بات نہیں ہے نماز بیماری میں بھی معاف نہیں ہے سفر میں بھی معاف نہیں ہے اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھے اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے اتنا ہی نہیں خدا کی قسم اگر حالاتی جنگ میں ہے تو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے سارے کہو اس وقت بھی نماز نا معاف نہیں ہے بچو مسلمانوں آج اس بانگ بوزن ایکن چھ بوزن بکن چھ تراون اشن کہا اسرح گھن کے سون دل خوشت شاد گھن کے مگر خدا کی قسم میرے نبی حضرت سیدنا بلال حبشی سے فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال اے بلال کھڑے ہو جاؤ میرے دل کو راحت پہنچاؤ تاکہ محبوب راحت کت کی نواتی چینز دلس دبن بلال حبشی اپنے زبان سے اذان پڑھے گا تو میرے دل میں راحت پہنچے گی مسلمانوں خدا کی قسم اذان سے مصطفیٰ کے دل مبارک میں راحت پہنچتی تھی مگر اذان بوزنی ویزن چھنے کہاں اسرا حاضر گسن ایکن بوزن تی بکن تراون اگر ٹی وی ایسے خدا کی قسم چلن آواز بڑھاؤنی سائنن گنن کے سے آواز باتیں کی یہ ایسا حال آج ہم مسلمانوں کا ہے ہم در در کی ٹھوکریں نہ کھائے ہم ذلیل و خوار نہ ہو جائے تو اور کیا ہو جائے مسلمانوں اگر عزت چاہے اگر کامیابی چاہے اگر کامرانی چاہے اگر تو خدا کی قسم یمن ظالم حکمرانن تل آزاد چھو گسن آج صرف خدا کی قسم آنکھ ایک ایک بہت ہی بڑا اس میں آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گداگر بنو فداکار بنو وفادار بنو جانثار بنو نبی کے نام پر مرنے مٹنے والے بنو انشاءاللہ آزادی ہماری مقدر بن جائے گی انشاءاللہ عز و جل جب ہم سارے غلامی مصطفیٰ میں اپنے آپ کو ڈالیں گے تو وہ دن دور نہیں خدا کی قسم ظالم حکمرانوں کو ظالم خدا کی قسم ہندو ایجنٹوں کو یہاں سے کیا جانا پڑے گا مسلمانوں مگر شرط اس کے لیے یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے نبی کے فداکار بن جائے انشاءاللہ سارے بنیں گے انشاءاللہ عز و جل نماز کیا ہے یتیوت دیکھیں حضرت سلطانی باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان دبن جو بے نمازی ہوتا ہے خدا کی قسم خنزیر بھی اسے پناہ مانگتا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں اگر بے نماز وہی بروہ کہیں قرض مگن خطر اسے قرض مت دیا کرو اے شیخ سعدی شیرازی کیوں نہ قرض دے کہا کہ وہ خدا کا قرض پورا نہیں کرتا ہے خدا کا قرض نہیں چکاتا ہے آپ کا قرض کیسے چکا سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے غوث نے فرمایا حضرت پیرانی پیر نے فرمایا میرا محی الدین نے فرمایا شیخنا شیخ سید عبد القادر جیلانی نے فرمایا کیا فرمایا جو مسلمان بے نمازی ہوگا اسے کوئی حق نہیں ہے یعنی کہ سمکری اور مسلمان نے جس قبرستان مزدفن کے اللہ اکبر ہم اسی غوث اعظم کے مرید ہیں سری چھنا ونی سری چھنا ہم سنی مرید سری چھنا اسی من زیارتن پڑھن ایمان اس کی موجود دن ایمان اشنا ایمان سیدن محبت نہ چھن چھوڑی ایمان من نے زی سیدن بلکہ محبت ایمان پریکٹیکل ہے ہاؤن پتہ جب ہم دکھائیں گے تبھی ہمارا محبت کا دعویٰ سچا ہے کون کون اپنی محبت کا دعویٰ سچ کرے گا انشاءاللہ سمجھل غوث اعظم کے ساتھ کون کون محبت کا دعویٰ سچ کرے گا انشاءاللہ تو ساری نماز پڑھیں گے انشاءاللہ پھر بسیری نماز انشاءاللہ زوجل تو مسلمانوں انشاءاللہ زوجل نماز کے بارے میں بھی مجھے کچھ نصیحتیں آپ کو کرنی تھی مگر اتنا ٹائم نہیں ہے ٹائم بھی یہاں پر ہو رہا ہے تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک حج کو بیان فرمانا ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور بھی اپنے صحابوں سے فرمایا میں نے صحابوں وہی اسمت چھوٹی
کیا أکِس رٮ۪تس ماہ رمضان المبارک چھ روزٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ فرض تم روزٕ ٲسۍزیو اگر بہت تشریح ون ایکس کر تو بہت ٹائم لگے گا تو ہم روزے بھی نہیں رکھتے ہیں جوان ہٹا کٹا ایسے تنتیشن پت روزدار روزان ایسے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کا حج بھی ان پر فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہیں جو طاقت رکھتے ہیں مگر آج شن استطاعت ایسے پت حج کرن کی ہیں تو ان کے لیے مذمت الگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے صحابوں سے فرمایا میں نے صحابوں بچس ز چیز تہمز گچتن تراون کس چیز ونیو سری کس چیز اگر تو تمن دون چیزن پڑھن تھپ کریو تمن پڑھن عمل کریو میون نبی فرمان دبان توہنا گچھن گمراہ ونیو سری توہنا گچھن سرٹیفکیٹ دسنو مین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمن کم ز چیز یمن پڑھن اس عمل کرو اس گچھن گمراہ مین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ آپ خدای سن کلام بھی نبی سن کلام اگر تو یمن دون چیزن پڑھن عمل کریو توہنا گچھن گمراہ انشاءاللہ کون کون عمل کرے گا انشاءاللہ سارے کریں گے انشاءاللہ عز و جل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا حجت الوداع کے موقع پر اور بھی بہت سارے نصایات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اتنا ابھی میں کہہ نہیں سکتا میرے مصطفیٰ نے جب خطبہ مکمل کیا اس کے بعد وحی نازل ہوئی جبرائیل امین علیہ السلام آئے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا تاکہ محبوب اس کے دوہ گو اس کے دوہ گو چون دین کیا مکمل واتممت علیکم نعمتی اور تمام نعمت کر خدایان سے پڑھن پور ورضیت لکم الاسلام دینا اور بیگست و رضی کت روزو دین اسلام حسن یہ آیت نازل ہوئی اسی دن یہ نازل ہوئی تو مسلمانوں اب خود فیصلہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے پیغام ہمارے لیے ہیں انشاءاللہ ان پر ہم عمل کریں گے سارے انشاءاللہ آخر میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابوں سے فرمایا تسألون انی قیام تک دو پرشت خدای میں متعلق کیون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما تقولو اے میں نے صحابو تو کیا ونیو صحابو فرمو کہ نشہد انکا بلغت وعدیت ونصحت تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے گواہی دیون یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ سن دین حض واتنونک حق حض کرت سے ادا تاکہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امانت خلوصک حق حض کرت سے ادا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا پھر ان صحابوں کی طرف اشارہ کرتے کہا یا اللہ نگاہوں کو آسمان کی طرف کیا یا اللہ یا اللہ یا اللہ گواہ ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ مجھ نبی نے اپنا پورا حق ادا کر دیا سبحان اللہ پورا حق ادا کر دیا تو مسلمانوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا ام پتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے تھی مخلوق تم پتن پر ظہر نماز کس نماز پر بس کس نماز پر پت پر رکھن اثر نماز پتن کیا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر نماز پتن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرو ہن سری کیا دعا کرو ہن یا آپ کو کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ میں نبی کس دعا کرتا ہے تجھ میں یسن بوزن انشاءاللہ نبی سب کر برابر ظہر پتن کیا غروب آفتاب استان دعا اکو دعا کرن بے کرن کہ دعا تاکہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فرمائے تو کس دعا کرو دبن خدا کی قسم میں نے یہ دعا کی اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی خدای میرس گناہگار امت اسکر مغفرت میرس گناہگار امت اسکر مغفرت میرس گناہگار امت اسکر مغفرت یہی دعا میرے مصطفیٰ مانگتے رہے کبھی دھیمی آواز میں کبھی اونچی آواز میں کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کے خدا کی قسم کبھی دست مبارکوں کو دراز کرتے کبھی سینوں کے پاس لا کے ایک اضطراب کی حالت میرے مصطفیٰ کو پیدا ہوگی رو رو کے دعا مانگنے لگے خداوند قدوس خدائی میرس گناہگار امت اسکر مغفرت میرس گناہگار امت اسکر مغفرت میرس گناہگار امت اسکر مغفرت تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے تاکہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے حق ہے میرے بندے مین تو میز بند سنیم حق تم حق چھس بہ چانہ ام دعا کرنے سن ساری کیا کرن معاف کرن سبحان اللہ اگر نہ کنس کا حق پورا اس کورمت کی باسا چھ سو حق تیل کیا کرن معاف مگر ون کس روز ون روز اخ حق تچ ونن حقوق العباد دبن سن تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سو حق
کرے نہ اتھے کن معاف کی کیاز کہ یس ظالم چھ ام سن اتھ دیانا بہ پگہ قیامت دہ کیا امس مظلومس امس کیا دیانا بہ حق کمس امس مظلومس کم سن اتھ ظالم سن اتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رونے لگے ٹوٹ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور بے ودنی ام بدن فرمون سن دمنسن تاکہ خدائی اے شان والی خدائی یس حظ مظلوم چھ ژٕ حظ ہیککھ امس جنت مز کانٛہہ تحفہ دتھ ژٕ ہیککھ امس جنت مز کانٛہہ تحفہ کانٛہہ خزانہ کانٛہہ منصب ہیککھ امس دتھ مگر تاکہ خدائی میٲنس امس گنہگار امتس یم یہ ظلم چھ امس مظلومس پٮ۪ٹھ کوٚرمُت تاکہ محبوب امس تہِ دِتھ وۄنۍ معافی سبحان اللہ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا یہ دعا جو ہے مانگا ہوا یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کیا قبول کر رہا ہے سبحان اللہ یہ بھی قبول کر رہا ہے مسلمانوں ام پتن لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے پہلے کیا رو رہے تھے میں لوگ ود النبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ابو بکر صدیقن وچ نبی سے ودن تم نسان الحق اللہ سنکا اے ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر یہ چاہتا ہوں آپ کا چہرے مبارک ہمیشہ ایسے ہی مسکراتا رہے سبحان اللہ کھلتا ہوا آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ صحابہ بھی خدا کی قسم مصطفیٰ کے مبارک چہرے پر کبھی غمزدگی کے آثار نہیں دیکھنا چاہتے تھے وہ ہمیشہ اپنے مصطفیٰ کو خوش دیکھنا چاہتے تھے کہ محبوب ابھی رو رہے تھے اب کیوں مسکرا رہے ہو دمن اے ابو بکر صدیق اس لیے مسکرا رہا ہوں کیونکہ دور شیطان بیٹھا ہوا تھا جب خدا نے میری اس دعا کو بھی قبول کی تو وہ مٹی کو اٹھا رہا تھا اپنے سر پر ڈال رہا تھا اور پتوس ونن میں ان بندوں کو نافرمان بنا رہا تھا دوزخ تک پہنچا رہا تھا مگر مصطفیٰ نے دو آنسو بہائے اور اپنے گنہگار امتیوں کو بخشوا لیا سبحان اللہ اس لیے میں مسکرا رہا ہوں یہ مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا مبارک فرمودات اور ارشادات ہے ایسے ہی جو اس کیا نیم ذلحج عرفات کس موجانس مس کرک دعا ام پتن پرخن ات نماز کی تم پتن درائے تم کوکن مزدلفہ کن درائے بس آخری کات کر کوکن درائے مزدلفہ کن درائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کو وہاں نہیں پڑھا پت وہ تم مزدلفہ مس تج پر کیا مغرب نماز تو عشاء نماز کیا ایک سی اذان کا یکوٹ پرکھن اس کی بھی میں تشریح کرتا مگر اتنا ٹائم نہیں ہے زٕ نماز پڑھک اکسی وقتس پڑھن کس مغرب تہ عشاء اکس اذان پڑھن دون تکبیرن پڑھن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر مزدلفہ مز رات کنک پھل کرکھ جمع روایتن اندر چھ آمتن 60 کنہ پھل کچ پان کرکھ جمع کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خضر کے جمع حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد دوسرے دن مزدلفہ میں وقوف کیا آدھے گھنٹے تک وقوف کیا پھر اس کے بعد منہ کی طرف روانہ ہوئے لگا ایک بڑے شیطانس کنی کچ ساتھ پھر لگائی کر اور ام پتن درائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تج پہن اور اس کے بعد کیا قربان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان ہاتھ اونٹ اس کے یمن صحابن سٹ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنی زن پنہ دست مبارک ستن 63 اونٹ قربان سبحان اللہ یمن کسائر من تو یم قربان کرن ول چھاسن تم چھ ز اونٹ کرن یا ز ژھاول کرن یا ز جانور چھ ذبح کرن ام پچن تمن حقت سکت روزن کے مگر قربان جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طاقت پر پاور پر جس نے اکٹھے اکیلے کیا 63 اونٹ قربان کر لیے سبحان اللہ اونٹ اس کیا تم اس چلان کے تم اس پانے پنے گردن دارن تاکہ محبوب اس کے قربان پنی دست مبارک سینن کرو ذبح باقی اونٹ جو بچے تھے وہ حضرت شاہی ولایت نے قربان کر دیے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حلق کیا کیا کرو کر گوڑنتن دچھنی سر مبارک کن پد کھور سر مبارک کن پد پور سر مبارک سن کیا کر حلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمن موئی مبارکن کیا بنیاو ناید کسوس یسی محسٹن وولوس تمس اس نام معمر بن عبداللہ اس نے بال کاٹے پت کمس کمس آو سو دن تو یہ بہت بڑی ایک طویل موضوع ہے واریاہ صحابوں نے تم موئی مبارک تم ساتن اور بھی آئی برگران تھے کہ تم سری موئی مبارک اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احرام کو باہر نکالا تم پتن گئی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم زیارت طواف خطر زیارت طواف کرنے خطر اور طواف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد واپس آئے من حسمس کہیں میں تیتے بہی میں تیتے
بتروہی وستانیہ بہمی تی کہمی تی کرک رمی بہمی تی کرک کہمی تی کرک اکو کنی فیلی کس کنی فیلی اکو لکوٹ شیطان مزم شیطان تو بڑیم شیطان کس کنی فیلی لگائی کن اکو دویمی دو تی بہمی تی اکو ایسے روایت میں آیا ہے کنوزہ کنی فیلی لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسن دہن ترین دہن کسن دہن ترین دہن تو یہ حج کا طریقہ ایسے مکمل ہوتا ہے تم پتن کو آخری وداؤ یعنی جن ساتن میں گھر پنن اس گسن تم ساتن پت آخری طواف کرن تچونا طواف رخصت طواف ودا یہ جو حج طریق اللہ تعالی یہ چھن ایسے تمام بلائن ایسے انشاءاللہ حج بیت اللہ خاطر اس تمام بلائن زیارت مدینہ خاطر صلی اللہ علیہ